غریب بھی اپنے بچوں سے اس کو بھیجتے ہیں جو بالکل کسی کام کا نہ ہو, دکان کھولنے کے قابل بھی جو نہ ہو, اس کو دین سمجھنے کے لیے مدرسے بھیجتے ہیں. آپ ذرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ملاحظہ فرما لیں. پھر مدرسے میں آیا, 10 سال مدرسے میں زکاتیں کھا کے وہ پلا, جمعرات کی روٹیاں کھا کے پلا, اور رسید بک لے کے چندے اور قربانی کی کھالیں جمع کرتا رہا. 10 سال اس ماحول میں آیا, کہاں سے تھا, پہنچا کہاں, تعلیم تربیت کس ماحول میں ہوگی, اور جب یہاں سے پڑھ کے نکلا تو سوسائٹی میں پھر آگے کوئی جگہ نہیں سوائے مسجد کی امامت کے. جو پوری کی پوری لائف جس عالم نے آگے دینا تھا وہ تو یہ پسماندہ بن گئی, پسماندہ ذہن, پسماندہ ماحول, پسماندہ تعلیم. سوائے اب وہ نور بشر کے جھگڑوں کے اور حاضر ناظر ہے یا نہیں, میلاد کریں یا نہ کریں, یہ حرام ہے یہ حلال ہے, ہاتھ چھوڑیں یا باندھیں, رفع یدین کریں نہ کریں, یہ کافر ہے یہ مشرک, تو وہ انہی میں جنگ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا, اس کے پاس اور میدان ہی کوئی نہیں. علم کی جولانیاں اور جولانی تباہ آزمانے کو, اگر وہ سیاسی علوم اس کے پاس ہوتے, اکنامک کی علوم ڈیولپمنٹ اس کے پاس ہوتی, کلچر کی ڈیولپمنٹ ہوتی, وہ طب پڑھ رہا تھا, وہ سائنس پڑھتا, وہ میڈیکل پڑھتا, وہ اکنامکس پڑھتا, وہ فزکس پڑھتا, ایسٹرو فزکس پڑھتا, اسٹرانومی پڑھتا, تو اس کا ایک آئی کیو اور اس کا جو کنسپٹ ہے وہ بڑا وسیع ہو جاتا. تو پھر وہ چونکہ اتنا دور ایک دوسرے سے یہ ان کو کر دیا گیا ہوتا ہے, 10 سال پڑھتے ہیں اور ہر روز مدرسہ میں ان کے استاد انہیں فرقہ واریت کے سوا کچھ نہیں سکھاتے. اچھا, ہمارا یہ جو اسکالرس کا امپریشن ہے یہ بہت عجیب ہے. ایک تو ٹو بی ویری آنیسٹ آپ کو تھوڑا شاید سخت لفظ لگے, لیکن ان پڑھ اور بہت بیکورڈ, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ایک الگ دنیا میں جا رہے ہیں, اور دنیا کدھر جا رہی ہے, اور وہ بالکل ابھی پرانے طریقوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ معاملات بھی کیا ہیں آج کل کے, کس طریقے سے بالکل ایک قسم کا یہ کہہ سکتے ہیں وزڈم اور حکمت سے عاری لگتے ہیں. یہ امپریشن کیوں ہے؟ یہ میرا یہ امپریشن ہے, اور میرے دوستوں کا بھی امپریشن ہے یونیورسٹی میں. کیا یہ امپریشن ٹھیک ہے؟ اگر یہ ہے تو کیوں ہے؟ اور یہ میجورٹی کا یہی امپریشن ہے. مطلب ان سے دماغ میں انجینئر اور وہ پڑھے لکھے نہیں لگتے کہ وہ آج کل کے معاملات پہ ہمیں بڑا کوئی سخت انٹلیکچوئل اور کوئی زبردست جواب دیں گے. یہ امپریشن ہونے کی کیا وجہ ہے, اور یہ کیا اوور دا پیریڈ ہوا ہے, یا اس میں ہم لوگوں کی سائیکالوجی میں کوئی ایشو ہے, یا ان لوگوں کو واقعی وہ بہت پیچھے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں وہ بیکورڈ ہیں یا وہ ان پڑھ لگ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی فریم آف ریفرنس ہے کہ جن کو آپ پڑھا لکھا کہیں یا جن کو آپ بیکورڈ نہ کہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو کمپیئر کہ آپ کس معیار کے اوپر ان کو بیکورڈ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, امپریشن یہ ہے نا, میں اسی لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کا امپریشن یہ آتا ہے کہ یار یہ لوگ بالکل ہی ایک الگ ہیں. مطلب ہم لوگوں کی دنیا بالکل ایک الگ ہے, یہ لوگ الگ ہی ہیں. مطلب اگر ہم لوگوں کے دماغ میں لیٹ سپوز ہم لوگوں نے کوئی مشورہ کرنا ہوگا, صرف جو ہے نا یہ کہہ سکتے ہیں کوئی قربانی ہو جائے, کوئی جنازہ پڑھنا ہو, اس کے علاوہ ان کے پاس ہم لوگوں کے دماغ میں کوئی بات نہیں آتی کہ ہم ان کے پاس جائیں. ہم اسکالرس کے اسلام کا کیا دنیا کو دے سکتے ہیں. یعنی جس طریقے سے دیکھیں, ہم اگر اپنی ہسٹری بھی تھوڑی بہت پڑھیں تو پہلے عجیب لگتا ہے کہ پہلے اسکالرز اسٹرانومی بھی ہمیں دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں. ابھی ایسا کوئی امپریشن نہیں ہے. ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ پرانی کتابیں پڑھ کے ہی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے. جی ہاں, پرانی کتابیں ہی ہیں ان کے پاس, اور اللہ کرے وہ کتابیں پرانی ہی رہیں, کوئی نئی چیز نہ ڈال دیں وہ ان کتابوں میں. یہ کانسیپٹ تو کلیئر کریں کہ یہ واحد یہ اکیلا اسکول رہ گیا ہے ہمارا جو اسلامی مدرسہ ہے کہ جنہوں نے اپنی کتابیں نہیں بدلی. اینڈ دس از ناٹ اے اسمال میٹر. جب کوئی کتاب اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آئے گی, اس میں کوئی شک شبہ تو نہیں ہے کسی کو, ہے تو ایک الگ سوال ہے, اس کا پہ الگ بحث کر لیتے ہیں. مگر یہ بات تو میرا مفروضہ یہی ہے کہ آپ یہی مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اللہ نے خود لکھی ہے قرآن پاک, اور وہ چینج نہیں ہونی. حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹلی آئی ہے, وہ بھی چینج نہیں ہونی. تو اب تو حدیثیں نئی تو نہیں آئیں گی, تو کتابیں تو ان کے پاس پرانی ہی رہیں گی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ہاں, اس کے اوپر تبصرہ نئے حالات کے اندر ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ میرا خیال ہے کہ آج کل کا جو ٹوڈیز یوتھ از ویری ویری ڈپرائیوڈ آف ہاؤ ایڈوانسڈ the commentary on hadiths and even Quran. علماء کرام کو بہت بڑی باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے تفسیر کو, کہ دور حاضر کے اوپر تفسیر لکھی جا رہی ہے کہ نہیں لکھی جا رہی. تو علماء پوری طریقے سے ایک منظم کاوش ہوتی ہے کہ ہر نئے دور کے یا نئے مسئلوں کے اوپر جواب قرآن پاک سے استدلال کر کے دیں اور احادیث سے. Now what you are saying is کہ آپ کے اوپر, اور آپ اکیلے نہیں ہیں, پوری دنیا کے اوپر ایسا ہی امپریشن ہے کہ جو تو طالبان کا امپریشن ہے, وہ
مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں اور شلواریں قمیضیں پہنتے ہیں اور لوٹا ہاتھ میں ہوتا ہے ان کے, تو ان کو کیا پتا فائنینشیل سچویشنز کا, وہ ہاؤ ڈو دے نو وٹ پیٹرو ڈالر از ڈوئنگ, وٹ از دا ایکچوئل game behind the force of democracy and why people are so avid towards uplifting the flag of democracy. And then of course so on, جو بھی rights and duties of the citizen ہے وہ کس طریقے سے نئے سرے سے مرتب ہو رہی. I agree کہ امپریشن ایسا ہی ہے. مسئلہ یہ ہے, اس کو ایک آسان طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا اور یوتھ کا جو فرسٹ انٹرفیس ہے نا, وہ اس کی مسجد کا عالم ہے جمعے کے دن جو نظر آتا ہے. عالم تو میں اسے نہیں کہوں گا, وہ مسجد کا امام جو ہے. اور پھر ٹی وی کے اوپر جو پلیسڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بحث مباحثے میں آئے ہوتے ہیں. نا جو مسجد کا عالم جو امام ہے نا, وہ آپ نے بھی, میں نے بھی, ہم سب نے دیکھا ہے کہ وہ ایک خاص ریپرزنٹیشن آف, کیونکہ ہر جمعے کو ملتا ہے وہ ہم سے, اور جو لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان کو تو 5 دفعہ نظر آتا ہے وہ. اور جمعے کے خطبے بھی میں دیکھ رہا ہوں جو بھی, اور I'm sure everybody is observing and feeling کہ جمعے کے خطبے بھی ہمارے انتہائی زیادہ ناقص ہوتے ہیں compared to what we actually have questions, اور اس کو جو آنسر اور جو جس طریقے سے وہ مطلب the philosophy that they're presenting is by no means the demands of the demographic. So میں آپ کو چھوٹا سا ایک اصول بتاتا ہوں. یہ فطری طور پر انسان کی فطرت ہے کہ جس کے پاس جتنا کم علم ہوتا ہے وہ اتنا اونچی آواز میں اس کے آرگیومنٹس دیتا ہے. جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنے ہی اس کی آواز دھیمی اور اتنا ہی اطمینان سے, اور his tone is way more composed, he is way more patient. ظاہر ہے اس کے بعد علم آ جائے گا تو وہ پھر اس کو پتہ ہوگا کہ کیسے طریقے سے ڈیل کرنا ہے. سو ہمارا سب سے کم علم جو اسکالر آف دا ریلیجن دس فلاسفی, وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, وہ عوام کے سامنے انٹرفیس ہے ہمارا. ورنہ یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آج کل کی یوتھ نے ہمارے ٹاپ اسکالرس کو کے ساتھ انٹرفیس کیا وہ اس کے بعد یہ اس طرح کا امپریشن رکھے ہو. اگر ہم میں سے کوئی اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ بیٹھتا یا مودودی صاحب کے پاس بیٹھتا, people who actually knew the philosophy of why Islam can provide and how does it provide intrinsic solutions to the bigger problems of democracy, of finance, of economics, of politics and everything. These were not small names. Sayyid Qutb is not a small name. He changed the way the whole planet is behaving towards Islam. Maududi is not a small name. He literally changed the way people are thinking, especially in Pakistan, India. اتنا زیادہ اثر ہے, جو مانے یا نہ مانے اس کی اپنی کنجوسی کا فہمی ہے. Maududi Sahab is still driving the psychology of the Pakistani Indian Muslim at some level. Ashraf Ali Thanvi is literally the pillar of our Aqidah in Islam, of Islam in Pakistan and India. کوئی مانے یا نہ مانے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اسی جس طرح کارل مارکس ہے, وہ پوری کی پوری دنیا پہ اس وقت سائیکولوجیکل حکمرانی کرتا ہے. اس کے تمام تر فلسفے جو ہیں وہ اس کا جو فلسفہ, اس کے تمام تر جو پلرز ہیں وہ کسی نہ کسی پرسنٹیج میں ناروے کے اوپر ہیں, امریکہ کے اوپر ہیں, روس کے اوپر تو چھایا رہا وہ, چائنا پہ چھایا رہا وہ. تو جب آپ کو کارل مارکس سے اگر آپ ملتے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو پاکستان میں کوئی پینڈو قسم کا آدمی ہے, اس کی بھی اسی طریقے سے داڑھی تھی, اس کے بھی وہی معاملات چل رہے تھے. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لینن نے کیسے کارل مارکس کو فالو کیا, چیئرمین ماؤ نے کیسے فالو کیا اس کو. سو دیر از اے پرابلم دیٹ یو نیڈ ٹو سی کہ اگر آپ اپیرنس کے اوپر جائیں گے تو پھر تو یو ناٹ انٹلیکچولی ساؤنڈ. اپیرنس کے اوپر کبھی بھی کسی انسان کے فلسفے کو ہم جج نہیں کر سکتے, ورنہ تو گاندھی صاحب کے پیچھے کسی کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے, گاندھی اسٹل the biggest name in the recent history of leadership. اس سے زیادہ بیکورڈ اور پینڈو لکنگ آدمی کون آپ نے دیکھا آج تک؟ اس کے اوپر کیوں نہیں اعتراض کرتی یوتھ؟ اس کو تو بلکہ بڑا کہتے ہیں کہ یار اس نے کپڑے اس لیے نہیں پہنے کیونکہ اس کی قوم نے اس وقت ننگی تھی. یہ تو اس کرائٹیریا کے اوپر آپ گاندھی صاحب کو تو پاس کر دیتے ہیں. سمجھ رہے نا, یہ بیسک لیڈرشپ کے تقاضے ہیں جو گاندھی صاحب پورا کر رہے تھے. اینڈ آئی ایم ناٹ فور دا فیکٹ کہ اپیرنس کے اوپر لیڈرشپ کو
اپریز کیا جائے, چاہے اس کی صحیح اپریزل نہیں کر رہے ہوں. دس از ناٹ بائی نو مینز این انڈیکیٹر. فلاسفی از این انڈیکیٹر, دا فلاسفی آف دا مین, کہ اس کا فلسفہ کیا ہے. سو ون یو گوئنگ ٹو میٹ دا بگ نیمز جو کہ پوری طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں قوم کے اوپر, سوچ کے اوپر, تو آپ کو پتہ چل جائے گا جس طریقے سے کارل مارکس آپ کے اوپر اس وقت پوری طریقے سے ایگزرٹڈ ہے, اور اسی طریقے سے اشرف علی تھانوی اور مودودی بھی ہیں. ڈاکٹر اسرار کا بھی بہت اثر ہے, مولانا اسحاق کا بہت اثر ہے آپ کے اوپر. یو ڈو ناٹ نو بیکاز a lot of things change, people start correcting consciously and subconsciously. کون سے لوگ جو کہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کا انٹرفیس ہیں. وہ اگر مسجد میں نہیں ہیں تو کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ وہ ایسی چیزیں پبلش کر لیتے ہیں جن کے اوپر اثر ہوتا ہے, جن سے قوم کے اوپر اثر آتا ہے. سو ایک کمیولیٹو سائیکالوجی ہوتی ہے قوم کی. میرے اوپر ڈائریکٹ اثر ہے سید قطب کا, وہ مصر میں تھے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سید قطب کے اوپر تو مقدمہ ہو گیا تھا. اٹارنی جنرل آف ایجپٹ نے آن ریکارڈ یہ بولا ہوا ہے, گوگل کریں آپ کو پتہ چلے, کہ آپ تو ابو العلا مودودی کی کاپی کر کے پیسٹنگ کرتے رہے اپنے تمام تر کتابوں میں. سب کانشیس اثر کس طریقے سے ہوتے ہیں فلاسفی کے. We never treat the real people as philosophers, ایک, and we never get an exposure to the real people, because ہم پڑھتے کہاں ہیں. آج کل کے یوتھ نے کون سا اسلام پڑھا, نہ انہوں نے کبھی حدیث کی کتاب پڑھی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا 1% بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے صحیح بخاری کی کور ٹو کور کتاب پوری ختم کی ہو. قرآن پاک کو عربی میں ایک دفعہ وہ مولوی صاحب کے ساتھ گزار لیتا ہے عربی میں, چوری سے یا پوری طریقے سے, ایک لفظ سمجھ نہیں آتا اس کو کہ قرآن پاک میں کیا, اس کو ترجمے کی تو کوئی سینس ہی نہیں ہے. ایک غلط فہمی کا ازالہ. لیکن اس پروگرام کو بیان کرنے سے پہلے میں غلط فہمی کو رفع کر دینا چاہتا ہوں جو اس سلسلے میں پیدا ہو سکتی ہے. اگر میں موجود الوقت خرابیوں کو اور ان کے موجودہ اسباب کو بیان کرنے کے بعد اپنا پروگرام پیش کروں اور اس کے ذریعے سے آپ کو اصلاح کی امید دلاؤں, تو اس سے آپ یہ گمان نہ کریں کہ یہ لوگ شاید کچھ اسی قسم کی وقتی خرابیوں کی اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہوں گے اور پرانی عمارتوں میں ایک ایک کی مرمتیں کرتے رہنا ان کا مقصد ہے. ایسا گمان آپ کریں گے تو وہ حقیقت سے بعید ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک مستقل اور عالمگیر مقصد رکھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہر اس نظام زندگی کو مٹایا جائے جس کی بنیاد خدا سے خود مختاری اور آخرت سے بے پرواہی اور انبیاء علیہم السلام کی ہدایت سے بے نیازی پر ہو, کیونکہ وہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہے. اور اس کی جگہ وہ نظام زندگی عملاً قائم کیا جائے جو خدا کی اطاعت, آخرت کی یقین اور انبیاء کے اتباع پر مبنی ہو, کیونکہ اسی میں انسانیت کی فلاح ہے. ہماری تمام مساعی کا اصل مقصود یہی ہے, اور ہمارا ہر پروگرام خواہ وہ کسی محدود وقت اور مقام ہی کے لیے کیوں نہ ہو, اسی راہ کے کسی نہ کسی مرحلے کو طے کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہم سب سے پہلے یہ انقلاب خود اپنے وطن پاکستان میں لانا چاہتے ہیں, تاکہ پھر یہی ملک دنیا کی اصلاح کا ذریعہ بنے. اور پاکستان کی موجودہ خرابیوں سے اگر ہم بحث کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ اس مقصد کی راہ میں حائل ہے. لہٰذا آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہمارے لیے ان خرابیوں کی اصلاح بجائے خود کوئی مقصد ہے, یا یہ کہ ہم ایک بگڑے ہوئے نظام کو محض مرمت کر دینے پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر یہ خرابیاں موجود نہ ہوتی تب بھی ہم اپنے اسی مقصد کے لیے کام کرتے جس کو اول روز سے ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے. ہمارا وہ مقصد ایک دائمی اور ابدی اور عالمگیر مقصد ہے, اور ہر حالت میں ہمیں اسی کے لیے کام کرنا ہے, خواہ کسی گوشہ زمین میں وقتی طور پر ایک نوعیت کے مسائل درپیش ہوں یا دوسری نوعیت کے. ہماری غلامی کے اسباب. پچھلی صدی میں جو غلامی ہم پر مسلط ہوئی تھی وہ در حقیقت ہمارے صدیوں کے مسلسل مذہبی, اخلاقی اور ذہنی انحطاط کا نتیجہ تھی. مختلف حیثیتوں سے ہم روز بروز پستی کی طرف چلے جا رہے تھے, یہاں تک کہ گرتے گرتے ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں اپنے بلبوتے پر کھڑا رہنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا. اس حالت میں کسی نہ کسی بلا کو ہم پر مسلط ہونا ہی تھا, اور ٹھیک قانون قدرت کے مطابق وہ بلا ہم پر مسلط ہوئی. دینی حالت. اس کی تحقیق کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی اس وقت کی دینی حالت کا جائزہ لینا چاہیے, کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت اپنے دین ہی کی ہے. وہی ہماری زندگی کا قوام ہے, اسی نے ہم کو ایک قوم اور ایک ملت بنایا ہے, اسی کے بل بوتے پر
ہم دنیا میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہماری پچھلی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ اس ملک میں اسلام کسی منظم کوشش کے نتیجے میں نہیں پھیلا۔ سندھ کی ابتدائی اسلامی فتح اور اس کے بعد کی ایک صدی کا مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر بعد کے کسی دور میں کوئی ایسی منظم طاقت نہیں رہی جو یہاں ایک طرف اسلام کو پھیلاتی اور جہاں جہاں وہ پھیلتا جاتا وہاں اس کو جمانے اور مضبوط و مستحکم کرنے کی کوشش بھی ساتھ کرتی جاتی۔ بالکل ایک غیر منظم طریقے سے کہیں کوئی صاحب علم آ گیا جس کے اثر سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کہیں کوئی تاجر پہنچ گیا جس کے ساتھ ربط ضبط رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کہیں کوئی نیک نفس اور خدا رسیدہ بزرگ تشریف لے آئے جن کے بلند اخلاق اور پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مگر نہ تو ان متفرق افراد کے پاس ایسے ذرائع تھے کہ جن لوگوں کو وہ مسلمان کرتے جاتے ان کی تعلیم و تربیت کے انتظام بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے، اور نہ وقت کی حکومتوں ہی کو اس کی کچھ فکر تھی کہ دوسرے اللہ کے بندوں کی کوششوں سے جہاں جہاں اسلام پھیل رہا ہے وہاں لوگوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام کر دیتی۔ اس غفلت کی وجہ سے ہمارے عوام ابتدا سے جہالت اور جاہلیت میں مبتلا رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں سے اگر فائدہ اٹھایا ہے تو زیادہ تر متوسط طبقوں نے اٹھایا ہے، یا پھر اونچے طبقوں نے۔ عوام الناس اسلام کی تعلیمات سے بے خبر اور اس کے اصلاحی اثرات سے بڑی حد تک محروم ہی رہے۔ اسی کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قبیلے کے قبیلے غیر مسلم قوموں سے نکل کر اسلام میں آئے، مگر آج تک ان میں جاہلیت کی وہ بہت سی رسمیں موجود ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان میں پائی جاتی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے خیالات تک پوری طرح نہ بدل سکے۔ ان کے اندر آج بھی بہت سے مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ اوہام موجود ہیں جو اپنے غیر مسلم آباء و اجداد کے مذہب سے انہیں وراثت میں ملے تھے۔ بڑے سے بڑا فرق جو مسلمان ہونے کے بعد ان کے اندر واقع ہوا وہ بس یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پچھلے معبودوں کی جگہ کچھ نئے معبود خود اسلام کی تاریخ میں سے ڈھونڈ نکالے اور پرانے اعمال کے نام بدل کر اسلامی اصلاحات میں کچھ نئے نام اختیار کر لیے۔ عمل جوں کا توں رہا، صرف اس کا ظاہری روپ بدل گیا۔ اس کا ثبوت اگر آپ چاہیں گے تو کسی علاقے میں جا کر عوام کی مذہبی حالت کا جائزہ لے لیجئے اور پھر تاریخ میں تلاش کیجئے کہ اسلام کے آنے سے پہلے اس علاقے میں کون سا مذہب رائج تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ آج بھی وہاں اس سابق مذہب سے ملتے جلتے عقائد و اعمال ایک دوسری شکل میں رائج ہیں۔ مثلا جہاں پہلے بدھ مذہب پایا جاتا تھا وہاں کسی زمانے میں بدھ کے آثار پوجے جاتے تھے۔ کہیں اس کا دانت رکھا ہوا تھا، کہیں اس کی کوئی ہڈی محفوظ تھی، کہیں اس کے دوسرے تبرکات کو مرکز توجہات بنا کر رکھا گیا تھا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں وہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یا آپ کے نقش قدم یا دوسرے بزرگان دین کے آثار متبرکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ پرانے مسلم قبیلوں کی موجودہ رسم و رواج کا جائزہ لیں اور پھر تحقیق کریں کہ ان ہی قبیلوں کی غیر مسلم شاخوں میں کیا رسمیں رائج ہیں۔ دونوں میں آپ بہت کم فرق پائیں گے۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ پچھلی صدیوں میں جو لوگ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار رہے ہیں انہوں نے بالعموم اپنا فرض انجام دینے میں سخت کوتاہی کی ہے۔ انہوں نے اسلام پھیلانے والے بزرگوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ کروڑوں آدمی اسلام کی کشش سے کھچ کھچ کر اس کے دائرے میں آئے، مگر جو اسلام کے گھر کے منتظم اور متولی تھے انہوں نے اپنے بندگان خدا کی تعلیم و تربیت، ذہنی اصلاح اور زندگی کے تزکیے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ اس وجہ سے یہ قوم مسلمان ہو جانے کے باوجود اسلام کی برکات اور توحید کی نعمتوں سے پوری طرح بہرہ مند نہیں ہو سکی اور ان نقصانات سے نہ بچ سکی جو شرک و جاہلیت کے لازمی نتیجے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ ان پچھلی صدیوں میں ہمارے علماء کا کیا حال رہا ہے۔ چند مقدس بزرگوں نے تو فی الواقع اس دین کی غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں جن کے اثرات پہلے بھی نافع ہوئے اور آج تک نفع بخش ثابت ہو رہے ہیں، مگر عام طور پر علماء دین جن مشاغل میں مشغول رہے ہیں وہ یہ تھے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر مناظرہ بازیاں کریں، چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑے بڑے مسائل بنا دیا اور بڑے مسائل کو مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، اختلافات کو مستقل فرقوں کی بنیاد بنایا اور فرقہ بندی کو جھگڑوں اور لڑائیوں کا اکھاڑا بنا کر رکھ دیا۔
معقولات کے پڑھنے پڑھانے میں عمریں گزار دیں اور قرآن و حدیث سے نہ خود ذوق رکھا نہ لوگوں میں پیدا کیا۔ فقہ میں اگر کوئی دلچسپی تھی تو موشگافیوں اور جزیات کی بحثوں کی حد تک، تفقہ فی الدین پیدا کرنے کی طرف توجہ کوئی نہ تھی۔ ان کے اثرات جہاں جہاں بھی پہنچے لوگوں کی نگاہیں خردبین بن کر رہ گئیں، دوربین و جہاں بین نہ بن سکیں۔ آج یہ پوری میراث جھگڑوں اور مناظروں اور فرقہ بندیوں اور روز افزوں فتنوں کی لہلہاتی ہوئی فصل کے ساتھ ہمارے حصے میں آئی ہے۔ صوفیہ کا حال دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چند پاکیزہ ہستیوں کے سوا جنہوں نے اسلام کے حقیقی تصوف پر خود عمل کیا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی، باقی سب ایک ایسے تصوف کے معلم و مبلغ تھے جس میں اشراقی اور ویدانتی اور مانوی اور زردشتی فلسفوں کی آمیزش ہو چکی تھی، اور جس کے طریقوں میں جوگیوں اور راہبوں اور اشراقیوں اور رواقیوں کے طریقے اس طرح مل جل گئے تھے کہ اسلام کے خالص عقائد و اعمال سے ان کو مشکل ہی سے کوئی مناسبت رہ گئی تھی۔ خلق خدا ان کی طرف خدا کا راستہ پانے کے لیے رجوع کرتی تھی اور وہ ان کو دوسرے راستے بتاتے تھے۔ پھر جب اگلوں کے بعد پچھلے ان کے سجادوں پر بیٹھے تو انہوں نے میراث میں دوسری املاک کے ساتھ اپنے بزرگوں کے مرید بھی پائے اور ان سے تربیت و ارشاد کے بجائے صرف نذرانوں کا تعلق باقی رکھا۔ ان حلقوں کی تمام تر کوشش پہلے بھی یہ رہی اور آج بھی ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کی پیری و پیرزادگی کا اثر پھیلا ہوا ہے وہاں دین کا صحیح علم کسی طرح نہ پہنچنے پائے، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ عوام الناس پر ان کی خداوندی کا طلسم اسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب تک وہ اپنے دین سے جاہل رہیں گے۔ اخلاقی حالت یہ تھی ہماری مذہبی حالت جس نے 19ویں صدی میں ہم کو غلامی کی منزل تک پہنچانے میں بہت بڑا حصہ لیا تھا، اور آج اس آزادی کی صبح آغاز میں بھی یہی حالت اپنی پوری قباحتوں کے ساتھ ہماری دامنگیر ہے۔ اب اخلاقی حیثیت سے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عام طور پر اس زمانے میں ہمارا طبقہ متوسط جو ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، مسلسل اخلاقی انحطاط کی بدولت بالکل بھاڑے کا ٹٹو بن کر رہ گیا تھا۔ اس کا اصول یہ تھا کہ جو آ جائے اجرت پر اس کی خدمت حاصل کر لے اور پھر جس مقصد کے لیے چاہے اس سے کام لے لے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی ہمارے ہاں کرائے کی سپاہی بننے کے لیے تیار تھے، جنہیں ہر ایک نوکر رکھ کر جس کے خلاف چاہتا لڑوا سکتا تھا، اور ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے ہاتھ اور دماغ کی طاقتوں کو کم یا زیادہ اجرت پر لے کر ہر فاتح اپنا نظم و نسق چلا سکتا تھا، بلکہ اپنی سیاسی چال بازیوں تک میں استعمال کر سکتا تھا۔ ہماری اس اخلاقی کمزوری سے ہمارے ہر دشمن نے فائدہ اٹھایا ہے، خواہ وہ مرہٹے ہوں، فرانسیسی ہوں یا ولندیزی ہوں، اور آخر کار انگریز نے آ کر خود ہمارے ہی سپاہیوں کی تلوار سے ہم کو فتح کیا اور ہمارے ہی ہاتھوں اور دماغوں کی مدد سے ہم پر حکومت کی۔ ہماری اخلاقی حس اس درجہ کند ہو چکی تھی کہ اس روش کی قباحت کو سمجھنا تو درکنار، ہمیں الٹا اس پر فخر تھا۔ چنانچہ ہمارا شاعر اسے اپنے خاندانی مفاخر میں شمار کرتا ہے کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری۔ حالانکہ کسی شخص کا پیشہ ور سپاہی ہونا حقیقت میں اس کے اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے باعث ننگ ہے، نہ کہ باعث عزت۔ وہ آدمی ہی کیا ہوا جو نہ حق اور باطل کی تمیز رکھتا ہو اور نہ اپنے اور پرائے کا امتیاز۔ جو بھی اس کے پیٹ کو روٹی اور تن کو کپڑا دے دے وہ اس کے لیے شکار مارنے پر آمادہ ہو جائے اور کچھ نہ دیکھے کہ میں کس کے لیے کس پر جھپٹ رہا ہوں۔ یہ اخلاقی حالت جن لوگوں کی تھی ان میں کسی دیانت و امانت اور کسی مستقل وفاداری کا پائے جانا مستعبد تھا اور ہونا چاہیے۔ جب وہ اپنی قوم کے دشمنوں کے ہاتھ خود اپنے آپ کو بیچ سکتے تھے تو ان کے اندر کسی پاکیزہ اور طاقتور ضمیر کے موجود ہونے کی آخر وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ کیوں وہ رشوت اور غبن کا نام دست غیب اور خدا کا فضل نہ رکھتے؟ کیوں وہ ابن الوقت اور چڑھتے سورج کے پرستار نہ ہوتے؟ اور کیوں ان میں یہ وصف پیدا نہ ہوتا کہ جس کے ہاتھ سے انہیں تنخواہ ملتی ہو اس کے لیے اپنے ایمان و ضمیر کے خلاف سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائیں؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملازمت پیشہ طبقے کی اکثریت آج جن اوصاف کا اظہار کر رہی ہے وہ کوئی اتفاقی کمزوری نہیں جو اچانک ان میں پیدا ہو گئی ہو، بلکہ اس کی جڑیں ہماری روایات میں گہری جمی ہوئی ہیں۔
البتہ افسوس اگر ہے تو اس بات کا ہے کہ کل ان سے ہمارے دشمن ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے اور آج ان کو ہماری قوم کے وہ رہنما استعمال کر رہے ہیں جنہیں در حقیقت قوم کے امراض کا معالج ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ان امراض سے فائدہ اٹھانے والا۔ ہمارے طبقہ متوسط کی ان کمزوریوں میں ہمارے علماء بھی شریک تھے، اگرچہ ایک قلیل تعداد جس طرح طبقہ متوسط میں بلند اخلاق اور مضبوط سیرت لوگوں کی موجود تھی، اسی طرح علماء میں بھی کچھ ایسی مقدس شخصیتیں موجود رہی ہیں جنہوں نے اپنے فرض کو ٹھیک ٹھیک پہچانا اور اپنی جانیں لڑا کر اسے ادا کیا، اور دنیا کی کوئی دولت ان کو خرید نہ سکی۔ مگر عام طور پر جو اخلاقی حالت طبقہ متوسط کی تھی وہی علماء کی بھی تھی۔ ان میں بیشتر وظیفہ خوار تھے، کسی نہ کسی بادشاہ یا امیر یا درباری سے وابستہ ہو جانا، ان کے وظیفے کھا کر ان کی منشا کے مطابق دین اور دینی قوانین کی تعبیریں کرنا، اپنے ذاتی مفاد کو دین کے تقاضوں پر مقدم رکھنا، اپنے مخدوموں کی خاطر علماء حق کو دبانے کے لیے مذہب کے ہتھیار استعمال کرنا، بس یہی کچھ ان کا شعار رہا۔ یہ مچھر کو چھانتے اور اونٹ نگلتے رہے۔ بے اثر اور بے دولت لوگوں کے معاملہ میں تو ان کی دینی حس اتنی تیز رہی ہے کہ مستحبات اور مکروہات اور چھوٹے سے چھوٹے جزیات تک میں یہ ان کو معاف کرنے پر کبھی تیار نہ ہوئے، اور ان امور کی خاطر انہوں نے بڑے سے بڑے جھگڑے برپا کر دیے۔ مگر اہل دولت اور ارباب اقتدار کے معاملہ میں خواہ وہ مسلم ہوں یا کافر، یہ ہمہ تن مصالحت بنے رہے، اور جزیات چھوڑ کر کلیات تک میں انہوں نے ان کے لیے رخصتیں نکالی۔ رہے ہمارے عمراء تو ان کے لیے دنیا میں صرف یہی دو چیزیں دلچسپی کا مرکز رہ گئی تھیں، ایک پیٹ، دوسرے شرمگاہ۔ ان کے سوا کسی دوسری چیز کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہ رہی تھی۔ ساری کوششیں اور ساری محنتیں بس انہی کی خدمت کے لیے صرف ہو گئیں، اور قوم کی دولت سے انہی پیشوں اور صنعتوں اور حرفتوں کو پروان چڑھایا جا رہا تھا جو ان دونوں چیزوں کی خدمت کریں۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی امیر نے اپنی دولت و طاقت کو کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا تو سارے امیروں نے مل کر اسے گرانے کی کوشش کی اور اپنی قوم کے دشمنوں سے اس کے خلاف ساز باز کرنے میں تعامل نہ کیا۔ ذہنی حالت۔ اس کے بعد جب ذہنی حیثیت سے ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی صدیوں سے ہمارے ہاں علمی تحقیقات کا کام قریب قریب بند تھا۔ ہمارا سارا پڑھنا پڑھانا بس علوم اوائل تک محدود تھا۔ ہمارے نظام تعلیم میں یہ تصور گہری جڑوں کے ساتھ جم گیا تھا کہ اسلاف جو کام کر گئے ہیں وہ علم و تحقیق کا حرف آخر ہے، اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی سی بڑی علمی خدمت بس یہی ہو سکتی تھی کہ اگلوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر شرحوں اور حاشیوں کے ردے چڑھائے جائیں۔ انہی چیزوں کے لکھنے میں ہمارے مصنفین اور ان کے پڑھنے پڑھانے میں ہمارے مدرسین مشغول رہے۔ کسی نئی فکر، کسی نئی تحقیق، کسی نئی دریافت کا مشکل ہی سے قریب کی ان صدیوں میں ہمارے ہاں کہیں پتہ چل سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک مکمل جمود کی سی کیفیت ہماری ذہنی فضا پر طاری ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ جو قوم اس حالت میں مبتلا ہو چکی ہو وہ زیادہ دیر تک آزاد نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کو لامحالہ کسی نہ کسی ایسی قوم سے مغلوب ہو ہی جانا تھا جو حرکت کرنے والی اور آگے بڑھنے والی ہو، جس نے اپنے عام لوگوں میں بیداری پیدا کر لی ہو، جس کے افراد میں اپنے فرائض کا جو کچھ بھی وہ اپنے فرائض سمجھتے ہو احساس پایا جاتا ہے، جس کے کارکنوں اور کارفرماؤں میں کوئی مستقل اور مخلصانہ وفاداری موجود ہو، جس کے اہل علم تحقیقات کرنے والے اور نئی نئی طاقتیں اور دریافت کرنے والے ہوں، جس کے اہل تدبیر ان نئی دریافت شدہ طاقتوں کو زندگی کے کاموں میں استعمال کرنے والے ہوں، اور جس کا قدم تمدن و تہذیب کے مختلف شعبوں میں ترقی کی طرف مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہو۔ ایسی کسی قوم کی موجودگی میں ایک جامد اور ضعیف الاخلاق اور ایک جاہلیت زدہ قوم آخر کتنی دیر زمین پر قابض رہ سکتی تھی؟ بس یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا، بلکہ قانون فطرت کا تقاضا تھا کہ ہم مغرب کی ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک ایک کے غلام ہو کے رہ گئے۔ جنوری 1948 کو نئی دہلی میں ایک پروگرام کے خطبے میں مولانا آزاد کہتے ہیں، ایک چیز آپ بھول گئے، وہ چیز ہے تعلیم، اور وقت اور زندگی کی چال کے غیر متعلق کوئی تعلیم کامیاب نہیں ہو سکتی۔
جو تعلیم ہو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ زمانے کی جو چال ہے اس کے ساتھ جڑ سکتی ہو۔ اگر آپ دونوں ٹکڑوں کو الگ رکھیں گے تو وہ تعلیم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج جو تعلیم آپ ان مدرسوں میں دے رہے ہیں، آپ وقت کی چال سے اسے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں جوڑ سکتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ زمانے میں اور آپ میں ایک اونچی دیوار کھڑی ہے۔ آپ کی تعلیم زمانے کی مانگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھتی، اور زمانے نے آپ کے خلاف آپ کو نکما سمجھ کر فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ انہی مدرسوں میں بیٹھے رہے جن مدرسوں میں آپ نے 500 برس پہلے قدم رکھا تھا۔ اس 500 برس کے اندر دنیا بیٹھی نہیں رہی، زمانہ بھی چلتا رہا۔ وہ 500 برس کی مسافت طے کر چکا ہے اور آپ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جو تعلیم آپ ان مدرسوں میں دے رہے ہیں، آپ وقت کی چال سے اسے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں جوڑ سکتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم جس تعلیم سے ملک کے بہترین مدبر، ملک کے بہترین منتظم اور ملک کے بہترین عہدیدار پیدا ہوئے تھے، آج انہی مدرسوں کو یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ لوگ بالکل نکمے ہیں۔ ان مدرسوں سے نکلنے کے بعد مسجدوں میں بیٹھ کر یہ لوگ بس خیرات کی روٹیاں توڑے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں انہوں نے حقیقت کو نہیں سمجھا، لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم زمانے سے دور ہو گئے ہیں۔ آپ کی بات کافی حد تک سمجھ آئی، لیکن اگر میں اپنے سوال کو تھوڑا سا ریفریز کروں، میں آپ کو کہوں کہ یار یہی جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو کہ ہمیں امام کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، جو کہ عام عوام کو نظر آتے ہیں ڈائریکٹلی، مولانا مودودی جیسے لوگ ہمیں نہیں نظر آتے۔ اگر اس میں اپنا سوال تھوڑا سا کمپلیٹ کروں، ضرور سر۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ امام کو ہم پرائم منسٹر نہیں لگا سکتے پاکستان کا، یا اس کو فائنانس منسٹر نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکے گا، یا ایٹ لیسٹ یہ امپریشن ہے۔ اب میں تھوڑا سا شاید میں نے اپنے سوال کو اور کلیئر کی ہے۔ جی میں آپ کی بات سمجھ گیا تھا پہلے۔ آئی ایم سو سوری، آئی ڈڈ ناٹ یوز دا پرفیکٹ جارگن فار ایڈریسنگ یور کور ایشو۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جس لیول کے اوپر ایک مسجد کا امام ہے نا، وہ ہائرارکی آف کمپٹنس میں سب سے لویسٹ لیول ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ فزکس کو لے لیں، فزکس اور سائنس جو نوبیل پرائز لیتے ہیں، فزکس کی ہائرارکی کا جو لویسٹ ہے نا، وہ اسکول ٹیچر ہے، جو کہ سب سے پٹے ہوئے اسکول کے اندر غلط فزکس پڑھا رہا ہے۔ اس سے کمپیئر کریں مسجد کے امام کو۔ میں یہ دونوں فلاسفیز کو کمپیئر کر رہا ہوں، جو اس وقت سائنس کے اوپر ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک آخرت کے اوپر ترقی کریں۔ تو ایک دنیا کو روشن کریں، ایک آخرت کو روشن کرنے کی ترقی کرنے کی، دو ہی مشین ہیں نا ہمارے پاس۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آپ کا جو دین کا جو نظام ہے، اس کا جو لویسٹ کامن ڈینامینیٹر ہے نا، جو مسجد کا امام ہے، وہ تو انتہائی ان اپیلنگ ہے اور انکمپیٹنٹ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل انکمپیٹنٹ ہے، وہ کوئی شک ہی نہیں۔ مگر آپ کا جو سائنس کا جو لویسٹ کامن ڈینامینیٹر ہے نا، وہ برکت علی ماڈل اسکول کی استانی ہے، جو کہ نیوٹن کے لا الٹے پڑھاتی ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ وہ نیوٹن کو واقعی میں فورس سمجھتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا انسان کا نام ہے، اس کو ABC نہیں آتی فزکس کی، اور وہ سائنس پڑھاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں جان کے لنگوسٹکس انگریزی اردو کی طرف نہیں جا رہا ہوں، تھنگس دیٹ میٹر۔ تو اسی لیے ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے، دنیا سے سائنسدان بھی نہیں نکلتے، ہمارے مولوی بھی 2 نمبر نکلتے ہیں اور ہمارے سائنسدان بھی 2 نمبر نکلتے ہیں۔ مگر پھر بھی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہمارے پاس پھر بھی بیسک کانسیپٹس آف اسلام، بیسکس، اور ڈرائیو ٹورڈز ڈوئنگ سم تھنگ گڈ ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی مینٹین ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ پھر بھی افیکٹو ہیں، وے مور افیکٹو ان ہز جاب کمپیئر ٹو دا لویسٹ کامن ڈینامینیٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لویسٹ کامن ڈینامینیٹر کو مت دیکھیں، آپ ہائیسٹ کامن ڈینامینیٹر کو دیکھیں، کہ جو اس شعبے کی پیک پہ، میں نے ان کے 3-4 کے نام لیے، اس طرح کے سینکڑوں ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ ہونے چاہیے تھے، مگر اتنے ہیں کہ آپ اور میں اپنی لائف میں ان کی کتابیں بھی نہیں ختم کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل فزکس، کیمسٹری اور اسٹرانومی اینڈ آل آف دوز سبجیکٹس، میتھمیٹکس کے بھی جینیسز کروڑوں میں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، ان کی بھی ہم احسان ہمیں ماننے پڑیں گے کہ آپ دنیا کے لیے کافی بہتری کر رہے ہیں، اور ان کے تھرو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کافی ساری نشانیاں بھی اور کلیئر نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر کیا ان کی ساری کاوشیں اگر کامیاب ہو جائیں، اس دائیں ہاتھ والوں کی، جو میں اس وقت دائیں ہاتھ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی،
ان کے سارے نوبل پرائز ونرز کے بس میں سب کچھ آ جائے اور وہ سب کچھ کر بیٹھے، تو کیا میرا اور آپ کا کوئی آخرت کا نظام درست ہو رہے گا؟ آئی ڈونٹ ریئلی تھنک سو. اور اگر ان میں سے آدھوں کی بھی کامیابی ہو گئی نا، آدھوں کو چھوڑیں کوئی ایک بھی کامیاب ہو گیا دنیا کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹاپ اسکالرز میں سے، تو ہم دنیا میں نہ صرف امن اور سکون سے رہ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اخلاقیات پیک پہ ہوں گی، بلکہ آخرت میں ہماری پہاڑ کے پہاڑ نظر آئیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے معاملہ، کیونکہ یہ آپ کو کہیں سے امپریشن دیا گیا کہ مسلم اسکالرز جو تھے، امام تیمیہ جو تھے، میں چھوڑے پرانی بات، امام مودودی جو تھے، یہ سیاست سے آ رہی تھے، ان کو پولیٹیکل فریم ورک اور سولوشنز ٹو دا کنٹری مینجمنٹ کا پتہ نہیں تھا. یہ بالکل غلط، ان کی کتابیں پڑھی نہیں ہم نے، اس کا مطلب. اور جن لوگوں کو ہم اپنا ٹاپ لیڈر مانتے ہیں جیسے علامہ اقبال، this man was the most influenced by Muslim scholars. وہ تو اسی نہج پہ جا چکا تھا بیچارے نے، ابھی اتنا وقت نہیں لگایا تھا، نہیں تو وہ he was all about Islamic philosophy. وہ تو جینوئن مولوی آدمی تھا، ٹھیک ہے. سو اف یو تھنک کہ جس بندے کی وجہ سے پاکستان کا کانسیپٹ آیا اور پوری موومنٹ ہوئی، میں علامہ محمد اقبال کی بات کر رہا ہوں، اور وہ جینوئن اسلامک فلسفی کے اوپر کتابیں اور لوگوں کو ریولوشنائز کرتا رہا ہے، تو پھر تو آپ اس کو بھی بیکورڈ ہی کہیں نا، ٹھیک ہے. سو دا پرابلم از دیٹ وی ڈو ناٹ کمپیئر ایپل ٹو ایپل. وی کمپیئر آئنسٹائن ود دا مسجد کا مولوی. وی کمپیئر the finest speaking spokesman of the political arena inside America with the مسجد کا امام آف F11 میں جو مسجد بلال ہے، اس میں بیٹھا ہوا بندہ شیعہ سنی کر ہی جا رہا ہے ابھی تک. ظاہر ہے آپ ایک طرف کا ایک پہلے کہیں نہ تو سیٹ کرنا کہ کس معیار پہ آپ تول رہے ہیں کس کو، ٹھیک ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ once you look at the real names you'll know that who is backward and who is forward. اور forward میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں، اسلام سے زیادہ فارورڈ کون دین ہے جو مرنے کے بعد کی اربوں سال کی زندگی کے اوپر بتا رہا ہے. یہ تو پریزنٹ کے اوپر اور نیئر فیوچر کے اندر پھنسی ہوئی قوم ہے ہم لوگ، سائنس اور ٹیکنالوجی. تو ٹھیک ہے، I'm not against science. اس بارے میں یہ مت امپریشن لیجیے گا کہ میں سائنس کے خلاف ہوں. What I'm saying is science does not fix my hell or heaven. Science does not fix my grave. It does not fix it. It fixes everything before it and I should go for it. That's why. But جس بندے کو آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ آئنسٹائن نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا اس کے لیے. اس کی کور کے اندر جو بلب لگانے تھے نا وہ ٹامس ایڈیسن کے نہیں تھے، وہ روشنی کہیں کسی اور ٹیکنالوجی سے آتی ہے. وہ ٹیکنالوجی کے ماسٹر ہیں مولانا مودودی اور اشرف علی تھانوی اور سید قطب. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ 2-3 نیم جو کہ لوکل ہمارے دور کے یہ علماء ہیں. مگر کروڑوں کی لسٹ ہے کہ جو 14 سال سے وہی ٹیکنالوجی کے اوپر روشنی لگا رہے ہیں جو کہ قبر میں بھی ہوگی، اور جو ہمیں پورے سرات کے اوپر جو لائٹ ملے گی نا وہ بیچارے ایڈیسن نے تھوڑی بنانے وہ بلب، ٹھیک ہے. So this is where how far ahead of a future that these guys are actually helping us in. اے علماء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وائے روسائے ملت اسلامیہ، اٹھو کہ وقت آ گیا ہے، بس ہاتھ بڑھاؤ کہ صداقت، طالب اعانت اور اسلام اپنے فرض کے لیے پکار رہا ہے. سنو صدائے حق کیا کہتی ہے. کیا علماء اور روسائے بنی اسرائیل کی طرح تمہارا بھی ارادہ اس عہد شور و شر میں خاموشی اور سکوت کا ہے تاکہ تمام قوم کی ہلاکت و بربادی کا سامان ہو؟ کیا تم سب سے پہلے اس بات کے لیے جواب دہ نہیں ہو جس کے لیے تمام امت جواب دہ ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کا پہلا گناہ اس کے عالموں اور پیشواؤں ہی سے نکلا تھا؟ سنو کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پرکیف کیا کہہ رہی ہے. حدیث: اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرو، ورنہ خدا تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تم پکارو گے لیکن قبول نہ کیے جائے گا. اسلام میں آزادی کا تصور، مولانا ابوالکلام آزاد.